نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور حضرت شیث کو آپ کی وصیت۔ شیث کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہبہ کرنے کے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے شیث کا نام شیث اس لیے رکھا کہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے اس کے بعد جو ہے آپ کے بیٹے قابیل نے جو ہے قاتل حابیل کو قتل کر دیا، اور حضرت شیث چھوٹے تھے تو حضرت حابیل کے ذمے ان کے نان نفقہ اور ان کی دیگر ذمہ داریاں جو ہے انہی کے سر تھی۔ جب آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے اس کے بعد جو ہے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جس کے بعد یہ چھوٹے رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی قدرت کے ذریعے ان کا جو ہے نان نفقے کا نظام چلا رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا تھا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر بہت بڑا کرم فرما کر کے اپنی خاص عطا کے ذریعے زندہ رکھا ہوا تھا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا نام شیث رکھ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائی، جن 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت سیدنا شیث علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے کے اوپر نازل فرمائے تھے۔ محمد ابن اسحاق ایک حدیث کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت شیث یعنی اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ انہیں شب و روز کی ساعتوں یعنی ٹائمنگ سسٹم کے ذریعے سے مطلع فرما دیا گیا، نیز آئندہ آنے والے طوفان سے بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مطلع فرمایا۔ ابن اسحاق کچھ دوسری روایات کے حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ صرف شیث بلکہ جملہ بنی آدم کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کے روز وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ ان کی لاش کے لیے جنت سے اشیاء حنوط اور کفن بھیجا، جو ان کے بیٹے حضرت شیث اور ان کے وصیت کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ ابو اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات کے بعد 7 روز تک سورج اور چاند گہن رہا۔ عبداللہ ابن امام احمد فرماتے ہیں کہ ابن زمرہ السعدی کے حوالے سے بیان کیا کہ مدینے میں ایک شخص کو گفتگو کرتے ہوئے سنا گیا کہ اس کے بارے میں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ابی ابن کعب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن کعب کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ جنت کے پھل کھائیں، چونکہ پہلے بھی کھا چکے تھے، اور ان سے فرمائش کی کہ وہ انہیں جنت کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمین پر نزول کے وقت ان کے ساتھ جنت کے کچھ پھل بھی دیے تھے، اور ان کے پودے جن میں گیہوں کا پودا بھی شامل تھا بھجوا دیے تھے۔ چنانچہ جب وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ان کی تلاش میں نکلے تو ان کا سامنا فرشتوں کے ساتھ ہوا، یعنی چل رہے تھے تلاش اسمار کے اندر، کچھ پھل فروٹ کی تلاش کے اندر چل رہے تھے کہ راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو فرشتوں نے
فرشتوں نے سوال کیا آپ کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ جب وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے یعنی ان کی تلاش میں نکلے تو ان کا سامنا فرشتوں سے ہو گیا، جو فرشتے ان کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کا سامان لے کر کے جنت سے آ رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی ہمارے بابا جان نے ہم سے جنت کے پھل اور فروٹ کے بارے میں اشتہا کی ہے، یعنی طلب کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پھل فروٹ کھائیں۔ تو حضرات ملائکہ نے کہا کہ ان کی تو وفات ہو چکی ہے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرات ملائکہ کے ساتھ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی ساتھ چل دیے اور گھر پر پہنچے ہیں۔ لہٰذا جب گھر پہ پہنچے ہیں تو اپنے بابا یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب وہ ان کے مکان پر پہنچے تو بی بی حوا نے انہیں پہچان لیا اور پہچان کر بولی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان سے جدا کر دیا ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی میت کے قریب جانے کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور خود سائڈ ہو گئی۔ فرشتوں نے آدم کی میت کو غسل دیا اور اسے حنوط کیا، پھر اسے کفنا کر کے اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قبر کھودی گئی، اور اس کے بعد جو ہے انہیں دفن کر دیا گیا۔ اور دفن کرنے کے بعد ملائکہ نے یہ کہا، حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے وہاں پر جمع ہو چکے تھے، جو بیٹے وہاں پہ ان کو دفنا چکے تھے، تو حضرت ملائکہ نے کہا یہ طریقہ آج کے بعد آپ کی اور آپ کی ذریت کے دفنانے کا طریقہ رہے گا۔ شیبان بن فروخ اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے پر 4 تکبیریں کہی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جنازے پر 4 تکبیریں کہی گئی، حضرت عمر اور ابو بکر کے جنازے پر بھی 4 تکبیریں کہی گئی، اسی طرح صہیب حضرت عمر کے جنازے پر بھی 4 تکبیریں کہیں۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اس حدیث کی میمون نے ابن عمر کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں مورخین میں باہم اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اس پہاڑ سے اتر کر جس میدان میں آپ آئے تھے ان کا مزار وہیں پر ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مکے کے کوہ ابو قبیس کے اندر ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم میں ہے اور ان کے پاؤں صخرۂ بیت المقدس تک پھیلے ہوئے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے وقت حضرت آدم اور حضرت اما حوا علیہم السلام کے جسد کو اٹھا کر کے بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا تھا۔ یہ روایت ابن جریر کی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کے وفات کے 1 سال کے بعد وفات پا چکی تھی۔ آدم کی عمر کے بارے میں بھی کچھ روایات مختلف ہیں۔ ہم نے اس سے قبل حدیث کے حوالے سے اس سلسلے میں جو روایات پیش کی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال درج ہے، جبکہ توریت کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ بتایا گیا کہ 930 سال زندہ رہے حضرت آدم علیہ السلام۔ توریت کا یہ بیان بظاہر مذکورہ بالا حدیث سے متعارض پایا جا رہا ہے، لیکن غور کیا جائے تو یہ تعارض ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ توریت کے بیان میں بدیہی طور پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتر کر زندہ رہنے کا ذکر ہے،
تو اور 930 سال کی یہ مدت بھی شمسی سال کے لحاظ سے ہوتی ہے. اگر قمری سال کے لحاظ سے 27 سال اور بڑھا دیے جائیں تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی یہ مدت 957 سال ہو جاتی ہے. اگر اس میں ابن جریر کی روایت کے مطابق حضرت جریر کی روایت لی جائے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کی زندگی یعنی 43 سال اور اضافہ کر دیے جائیں تو ان کی زندگی کی مجموعی مدت وہی 1000 ہو جاتی ہے جو مذکورہ بالا حدیث کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. عطا الخراسانی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ساری مخلوق خداوندی 7 دن تک گریہ اور زاری میں مبتلا رہی. ابن عساکر سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے تھے. واللہ اعلم بالسبب وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.